السلام علیکم ناظرین، آج میں عشاء کی نماز سے پہلے سونا مکروہ ہے بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے محمد بن سلام بکندی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ وہاب بن عبد المجید تقفی نے کہا ہم سے خالد بن مہران حذا نے، انہوں نے ابو النحال شعار بن سلامہ سے، انہوں نے ابو برزہ اسلمی صحابی سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سو جانا برا جانتے تھے، اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا اگر نیند کا بہت غلبہ ہو تو عشاء کی نماز سے پہلے سو سکتا ہے۔ ہم سے ابو ایوب بن سلیمان قریشی نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور عبدالحمید بن عبداللہ نے، انہوں نے سلیمان قریشی سے، انہوں نے صالح بن قیسان سے، انہوں نے کہا مجھ کو ابن شہاب نے خبر دی، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں دیر کی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکارا نماز کے لیے تشریف لائیے، عورتیں اور بچے تو سو گئے۔ اس وقت آپ برآمد ہوئے اور فرمایا ساری زمین میں تمہارے سوا اور کوئی لوگ اس نماز کی انتظار میں نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ان دنوں مدینہ کے سوا اور کہیں ساری دنیا میں نماز نہیں ہوتی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ عشاء کی نماز شفق ڈوبنے سے لے کر پہلی تہائی رات گزرنے تک پڑھا کرتے تھے۔ ہم سے محمد بن غیلان نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق بن حمام نے کہا مجھ سے عبدالملک بن جریج نے کہا مجھ سے نافع نے خبر دی، ہم سے عبداللہ بن عمر نے یہاں کیا بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات کچھ کام ہو گیا، آپ نے عشاء کی نماز میں دیر کی، یہاں تک کہ ہم لوگ مسجد میں سو گئے، پھر آنکھ کھلی، پھر سو گئے، پھر جاگے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے برآمد ہوئے اور فرمایا اس وقت سوا تمہارے ساری دنیا میں کوئی نماز کا منتظر نہیں، اور عبداللہ بن عمر کچھ پردہ نہیں کرتے تھے، عشاء کی نماز جلدی پڑھیں یا دیر میں، جب ان کو یہ ڈر نہ ہوتا کہ سو جانے سے وقت جاتا رہے گا، اور کبھی وہ عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے بھی سو جاتے۔ ابن جریج نے کہا میں نے یہ حدیث جو نافع سے سنی تھی عطا بن ابی رباح سے بیان کی، انہوں نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز میں دیر کی، یہاں تک کہ لوگ سو گئے اور جاگے، اور پھر سو گئے اور جاگے، آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے الصلوات، نماز کے لیے آپ کو پکارا۔ عطا نے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے برآمد ہوئے، گویا میں آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوں، آپ کے سر سے پانی
टपक रहा था। आप एक हाथ अपने सर पर रखे थे। आपने फरमाया, अगर मेरी उम्मत पर शक न होता तो मैं यही हुक्म देता कि इशा की नमाज इस वक्त पढ़ा करें। इब्न जरीज ने कहा, मैंने अता से और ज्यादा तहकीक की। मैंने ये पूछा, भला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ सर पर किस तरह रखा था? इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ने कैसे बतलाया तो अता ने अपनी उंगलियां जरा मुशाहदा की, फिर इनके किनारे सर के एक कोने पर रखे और उंगलियां मिलाए इनको इस तरह सर पर फिराते हुए लाए यहाँ तक कि आपका अंगूठा कान के इस किनारे से लग गया जो मुंह से नजदीक है। कनपट्टी पर दाढ़ी के होने पर ना आपने देर की ना जल्दी, बस जैसे मैंने बतला दिया वैसा किया। और आपने फरमाया, अगर मेरी उम्मत पर शक न होता तो मैं इनको यह नमाज इस वक्त पढ़ने का हुक्म देता। अल्लाहु अकबर।